السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ڈفرینٹ جو خلفائے راشدین ہیں ان پہ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی، ان کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے۔ پھر کل ہم نے اور پرسوں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے اس کو آج بھی کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جس حد تک بھی مطلب ہم جو ہے ہمیں ٹرائی تو کرنی چاہیے نا، صحیح؟ تو میں ویڈیوز پلے کر رہی ہوں تاکہ ہم اچھی طرح سے ان کی پرسنالٹی، ان کا دور خلافت اور ساری چیزیں سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ملٹیپل ویڈیوز ہی پلیز ہوں گی موسٹ پروبلی۔ طارق مسعود آفیشیل۔ صحابہ کرام دیکھو، پہلے جب تک اسلام نہیں تھا تو کسی نے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا نا اپنے گھوڑے کو، تو اس پہ لڑائی شروع، تم نے پہلے پانی کیوں پلایا؟ بھڈا شروع، اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا؟ تمہارے اونٹ نے کیوں پیا؟ جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا۔ اس پہ لڑائی شروع، بھڈے بازی، قبائلی جنگ، قتل و غارت، یہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جب اللہ کو پر ایمان لائے ہیں، پتہ چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا، یہی صحابہ ہیں کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی، جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی، کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں۔ دوسری طرف گئے، انہوں نے کہا پہلے ان کو، سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ، پہلے وہ، پہلے وہ۔ یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے، بڑے سخت، مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں، تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے کہیں۔ ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا، ان کو پتہ ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی، پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پریشان ہے، تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے۔ گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے۔ تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں، مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے۔ یہاں تک بھی ہو گیا بھائی ٹھیک ہے، کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے، خلی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے، گھبراتی ہیں، یار بہت طاقتور ہے۔ وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیا تلوار لے کے لوٹ مار میں نکلے ہوئے، اس کو نہیں پتا تھا یہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، تمہیں اگر تم لوگ عرب لوگ ہو نا، تمہارے پاس کھانے وانے کو نہیں ہے، وہ تو ریگستان تھا کچھ، اب بھی وہ تو پیٹرول پیدا ہو گیا، ورنہ وہاں پگتا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی۔ تو اگر تمہیں کچھ خوراک چاہیے، کھانا چاہیے تو ہم روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، پینا چاہیے تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، کوئی لائن وائن بچھا دیں گے آپ۔ خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے، ٹھیک ہے وہ چاہیے ہمیں۔ یعنی اس کو یہ تانا دیا کہ ہم تم سے بھکاری ہیں جو ہم روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر دے گا۔ ابھی تو ہمارا ویژن ہی چینج ہو گیا، روٹی پانی ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے، تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں، اور دے دیا کھانا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ کیسا اللہ نے دل بنایا نا، انہوں نے، حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کھانے حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر۔ کیسے سخت دل تھے، اور اللہ نے کیسا
نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا, بس اب چلیں. نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں؟ اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے؟ یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا؟ کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر, اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا, آپ کو پتہ نہیں چلا, تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دے. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو, یہ ایسے یہ ویسے, یہ یوں یہ یوں, تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں, حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے. دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے, وہ ایسے تھے تم ایسے. ٹھیک ہے, جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں. صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا. تکبر, اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں. دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بیکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے, اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو. یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں, تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کا ظہری امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا
میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی, پھر جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں, یا رسول اللہ. جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ تو ہمارے نبی بھی ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو, باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی, والذین یظاہرون منکم من نسائہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں, زہار کریں, تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے, نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی, لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے, بیمار ہے, تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن, اس لیے 3 طلاقیں دی تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش, پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے, بالکل قرآن و حدیث سے متصادم, اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی, خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا, ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا, بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں, تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو, تم مسلمانوں کے امیر ہو, تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے, تم ایسے کر رہے ہو, تم ایسے, جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے, سنتے جا رہے, کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا, چپ کر کے اس کو سن لیا کرو, چاہے وہ غلطی کر رہا ہو, آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے, ماں سمجھا رہی ہے, فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے, نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے تو ایسا, میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو, تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو, تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے, تم دہی لے کے آ جاتے ہو, جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو, وقت پہ لایا کرو. ٹھیک ہے نا. چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں, نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا, میں تو اس وقت بھی گیا تھا, تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے. گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے, 5 منٹ, ٹھیک ہے نا. بولو اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش جاری رہے. سن لو, پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو. یہ ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بھی سمجھا رہا ہو, اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف, تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے, انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے, وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہا ہے تو چپ کر کے سن لو. اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے.
کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا, ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں, ایک کاروبار کا سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اس کو دیا یہ کر دیا, سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا, چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں. گھرانہ کیسا ہے؟ باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے, یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا ہو کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں, کسی کے سامنے نہ کریں, یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے؟ چپ کر کے سن لو یار, ابا کے احسان اتنے ہیں, یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی, نام ابا سے ملا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا. وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر, لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے, اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے, سمجھا نہیں رہی, ڈانٹ رہی ہے, بولتی جا رہی ہے, چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا, انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا, بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت, امیر المومنین ہے, تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا, اب آپ تو بولے ہی جا رہی ہو, بولے ہی جا رہی ہو, بولے ہی جا رہی. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا, اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے, فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا, کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں, تو قد سمع اللہ, اللہ نے آیتیں نازل کی, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو, عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا. تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت, یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گی. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. جی اب میں نیکسٹ ویڈیو پلے کرتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو ہے اس ٹاپک پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک منٹ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر کیوں اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے اس میں ہم لوگ کوئی ہسٹری سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں چاہ تو رہی تھی کہ سیکوینس میں یہ چیزیں ملیں, لیکن کچھ مل نہیں رہی ہوتی اس طرح سے کر کے نا. ڈفرینٹ اسکالرس کی میں ٹرائی کر رہی ہوں, تو چلے جہاں سے جو انفارمیشن مل رہی ہے, ابھی ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فوکس کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, بس ایک منٹ مجھے دیں, میں شیئر کرتی ہوں. اور مے بی جو ہم لوگ چیزیں سن رہے ہیں نا, علماء میں بھی آپس میں اختلاف ہے, تو کوئی بات نہیں, ہم اسی لیے سب کو سن رہے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, تو کوئی بات ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کی کسی سے اختلاف ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی ہم فالو کریں, سب کی رائے سنیں گے, سب کا پھر اپنی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو بس مجھے ایک منٹ دے دیں تو میں شیئر کرتی ہوں ویڈیو. کتنی دیر پہلے اسٹارٹ کی ہے کلاس؟ یہ 6:30 سے 7:30 ہوتا ہے یہ والی نا. 6:30
اچھا تو یعنی 20 منٹس تک کیا ہو رہا تھا ابھی؟ ابھی ہم نے طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ بتا رہے تھے ان کا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے نا. اچھا ہو گئے ایک منٹ. اچھا صحیح ہے بس ایک منٹ رکیے گا، میں شیئر کرتی ہوں. اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھیں یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام، ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا، چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا. نبی علیہ السلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے، انسان ہے نا. اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں، اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گراں تو گزرتی بات. تو نبی علیہ السلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں، پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا، اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معزول کر دیتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے، پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے، گورنر تھے ایران کے، حضرت عمر نہیں بنایا. لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے، ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. یہ خطرہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے. اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی. حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی، آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول ہو گئے. پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے، اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے ایک حکمران، اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نچھاور بھی کرتا ہو، وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کو انٹرٹین کرتا ہو، تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے. یہ تو نیچرل چیز ہے. تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے. میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا. تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی، اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا. شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو، اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے،
ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے. اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے. اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا. اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں، وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست. جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی، تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا، کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو سپاہی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد ابن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہے. ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں، تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کی. اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں اور ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. طاعون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریا کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے ہیں اس مرض سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا طاعون کے مرض میں. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرح اس مرض میں شہید ہو گئے. اچھا پارٹیسپینٹس، یہاں پہ میں نے اسی کی ویڈیو پاز کی ہے کہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سی کوئی بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا سب کو سمجھ آ گئی ہے نا یہ والی بات. کوئی اگر کیونکہ اگر کوئی اسٹک ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا اور بس ویڈیو آگے چلتی جا رہی ہے تو ہمارا مقصد اچیو نہیں ہو رہا نا. تو
اگر کوئی اور سمپل ورڈ میں ایکسپلین کرے, میں بھی ٹرائی کرتی ہوں, ہم لوگ مل کے کر لیتے ہیں. کہ وہ والی بات ہو رہی ہے نا کہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کے وارئر تھے, تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان کو ہوتا ہے نا کہ کیا جنگ لڑی ہے اور انہوں نے تو جنگ جیت لی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہر عمل میں ہمیں اپنی زندگی میں یہ ہونا چاہیے نا, کوئی بھی کام میں نے کر لیا اچھا ہو گیا تو میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو وہ کام ہوا نا, ٹھیک ہے. تو اسی کانسیپٹ کو یہاں پہ یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون سی جنگ کی یرموک کی بات ہو رہی ہے, کون سی مجھے جنگوں کے نام نہیں یاد رہتے نا, تو اس میں بتا رہے ہیں نا کہ وہ جنگ مطلب فتح ہو گئی تھی, انہوں نے بہت اچھا اس پہ فائٹ کیا تھا, تو لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھائی ان کی وجہ سے ہوا ہے, لوگوں کو یہی چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فتح نصیب فرمائی ہے. اور بے شک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اپنی جگہ پر ہے, لیکن وجہ وہ نہیں ہے, وجہ ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے. تو لوگوں کے اندر یہ بیٹھنے لگ جاتا ہے نا, بھائی یہ نہیں ہوتے تو یہ تو جنگ ہم فتح نہیں ملتی مسلمانوں کو, ایک یہ والا کانسیپٹ نہیں پیدا ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہی ہے بس, یہی ہمارے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہے کہ بس اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیے فرین, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈفرینٹ ٹیلنٹس دیے ہوئے ہیں نا, ان کے اندر وہ جنگ کے میدان کے ٹیلنٹس تھے کہ کس طرح لشکر کو لے کے آگے چلنا ہے, کس کو آگے پہلے بھیجنا, کس کو پیچھے بھیجنا, وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا جنگ کے میدان کی, تو وہ ان کے اندر اس چیز کا فہم تھا. تو لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ ان میں لیڈنگ کیپیسٹی ہے اور ان میں وہ ٹیلنٹس ہے جس کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں. تو ٹوٹل لوگوں نے ان پہ ڈیپینڈ, وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کی طرف ہی سے دی ہوئی چیز ہے, لیکن وہ چیز ایک کاؤنٹ کرتی ہے. ہر آدمی کو لشکر میں یوں ہی بنا دیا جائے اور وہ لیڈ کرنا نہیں جانتا ہو, پھر تو آدمی ہار ہی جائے گا نا. تو صرف اس بات کی وجہ سے کہ صرف 100% ان کے اوپر کوئی وہ نہ کر لے ریلائے کہ صرف اسی وجہ سے ہم جیتے ہیں, یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مین مصلحت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹریٹجی اس کو سکھائی اس شخص کو, تو پھر وہ آگے بڑھ کے فائٹ کر رہا ہے. تو ٹوٹل صرف انہی کا نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ان کو چینج کر کے دکھا دیا, اور دوسرے آدمی میں بھی وہ تھوڑے بہت ٹیلنٹس جانتے ہوئے کہ ان کے اندر بھی ہے کہ یہ لیڈ کر لیں گے, ورنہ تو کسی ایسے ارے غیرے کو نہیں اٹھا کے رکھ دیا انہوں نے نا, سمجھتے ہوئے رکھا. اور ان کے اندر دوسری یہ بھی تھی کہ ادھر آ کے پیچھے سے رہ کے بھی کس طرح یہ سنبھال لیں گے. تو دونوں چیزوں کو دیکھ کے ہی میدان کے جنگ میں کیا جاتا ہے. ہم لوگ مطلب کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مطلب تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو, یہ وہ جو چیزیں ہیں بس ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی سیکھنا ہے کہ جو جیسے ٹاؤن میں انتقال ہوا, اب کسی کو کوئی انسان دیکھتا ہے یہ تو اتنا بیمار ہو کے اتنی بری حالت میں مرا, اس کا تو ایمان ایسا ہے ویسا, الٹی سیدھی باتیں بکواس کرتے ہیں نا لوگ. تو یہ شہادت کی موت ان کو جو ہوئی ہے, تو اتنے بڑے انسان اتنے خلوص سے بیٹھ کے کنارے کمرے میں بیٹھے ہیں, حالانکہ وہ تو اپنے اوپر کتنا خرچہ کر سکتے تھے, نہیں کیا انہوں نے. اتنے پاکیزہ انسان گورنر تھے سب, اور بالکل سادگی سے رہ رہے ہیں. تو ان کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نے تعریف کی ان کی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بیماری اور تعاون کے اندر اس طرح کر کے شہید کیا. تو اسی لیے کسی کو بھی دنیا میں دیکھے کہ وہ بری طرح سے بیماریوں میں مر رہا ہے تو لعن طعن, یا یہ تو ایسے ہی اس کا نیچر تھا, یہ تو ایسی باتیں کرتا تھا. ہم لوگ کیا باتیں بنانے کی بڑی عادت ہے نا, کہ کسی کی موت ایسی ہوئی تو دیکھو اس کا تو یہ وہ, اس مرنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں ہیں لوگ. تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, اپنے سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور یہ سوچے کہ اللہ کی کیا مصلحت ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو شہادت کی موت دی, اور کتنی تکلیف, حالانکہ یہ تو بڑا نیک انسان تھا. تو ان سب کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو اللہ تعالیٰ کے مصلحت ہے, وی کین ناٹ ریچ, مطلب ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے اپنی زبان کو بندی رکھے انسان تو بہتر ہے. بالکل, بہت اچھا گمان رکھنا ہے, اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کوئی کامنٹ, زبان کا استعمال بہت کیئرفلی کرنا ہے. ہاں, اور ضرورت بھی نہیں ہے ایسے موقع پہ کرنے کی, کیا بس چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ختم ہو گئی بات, اور کام کرنے اور کی پھر نہیں ان ہے کے کہ اس پہ کامنٹ اس سے ان کرتے کے ہیں. عزیزوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں نا, جو ان کے بچے ہوں گے, ان کے اپنے عزیز قریب, وہ سنیں گے ہمارے ماں باپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں, اور وہ کس طرح سے مرے ہیں بیماریوں میں یا کچھ ہوئے. تو اب اس کے اوپر لوگ باتیں بیٹھ کے بنایا, نہیں تو اس آدمی نے یہ کیا ہوگا تو یہ ہوا, گمان کرنا اور کہنا, تو یہ بہت بڑا ایک بہتان گمان. اس سے اپنا ڈرے کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا.
بے شک جزاک اللہ. اچھا ایک چیز بس یہاں پر وہ مجھے لگا بیچ میں ہو گئی, جو بات کریں نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت اچھا فائٹ کیا, بہت اچھے واریر تھے, لیکن ان کا جو بتا رہے ہیں کہ جو ہے فائٹنگ اسکلز بہت اچھی تھی, لیکن ہیومن مینجمنٹ جسے کہتے ہیں نا وہ مے بی ان کے اندر اس لیول کی نہ ہو جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ہیومن مینجمنٹ بہت اچھی تھی, اور ان کے دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا نا, تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام بتا رہے ہیں نا انجینئر مرزا کے ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گزرتے تھے نا, تو ان کی جس طرح کی مطلب نرمی تھی, ہیومن مینجمنٹ, تو وہ اس وقت گورنر کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. گورنر جا کے جنگوں میں لڑ تو نہیں رہا نا, لیکن وہ اس کو پورا وہاں کا سیٹ اپ سنبھالنا ہوتا ہے نا, تو یہ ان کی کوالٹی تھی. تو یہ دونوں ریزن بتائیں کہ جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر نہیں بنایا, ان کو بنایا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو, اور یہ کہ انہیں ہیومن مینجمنٹ اسکل اچھی تھی. اچھا اب یہ اگر ابھی یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو زیادہ پرانے رہے ہیں وہ انہی کو رکھتے تھے آگے, اور یہ سب ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے بالکل نیو مسلم آتے تھے اور وہ اتنے آگے نکل جاتے تھے دین ایمان ہر چیز میں. بہت ساری مثالیں آپ سب کو پتہ ہی ہوگی کہ جو بعد میں آئے اور وہ پیچھے والوں سے بہت آگے نکل گئے, اور جو پیچھے والے ہیں وہ مطلب یہ تو ہر چیز پاسبل ہے. اس لیے ہم کبھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ چیز غلط ہے کہ پیچھے والے تھے تو انہی کو انہوں نے پوز دی, اور یہ نہیں رکھتے تھے کہ نیا نیو کمرز کو وہ پوز نہیں دے. ایسا کوئی تفریق انہوں نے نہیں رکھی تھی, وہ ٹیلنٹس دیکھ کے وہ رکھتے تھے, فیصلہ کرتے تھے. بالکل وہی میں بات کہنا چاہی تھی کہ ہم ابھی ڈفرینٹ اسکالرس کو سنیں گے نا, اب ان کی یہ رائے ہے, ٹھیک ہے, ابھی ہم کسی اور کو سنیں گے وہ الگ طرح سے اسی واقعے کو بیان, وہ اور کوئی بات کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے ملٹیپل سب کو سنیں ذہن کو لے گا, کسی ایک کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں کہ میں اس کو نہیں سنوں گا, اس نے یہ بات کیوں کرنی. بھائی ایک بات ہو سکتا ہے ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہو, بالکل اوپن مائنڈ رکھے اپنا بھی. ہر شخص کو اللہ نے وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر لیے ہر شخص کو ایک دماغ دیا ہے, وہ اس سے سوچے, سنے, سب کو, سارے اسکالرس کو سنے, کبھی بھی تفریق نہیں کرے کسی. کربلا کی جو ویڈیوز ہے نا میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب وہاں تک پہنچیں گے تو جو اہل تشیع اسکالرز ہیں ان کی میں ڈیفینیٹلی پلے کروں گی اور اوپن مائنڈ سے سنوں گی. کیوں نہیں سنوں بھائی, سب کی سنیں. اتنا کیا ہم لوگ کو وہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ گمراہ ہو جاؤں گی بھائی شیعوں کے اسکالر کو سن لیا تو کیا ایسی بات ہو گئی. بھائی ہم لوگ کیا اتنے بے وقوف اتنے بوندو بیٹھے ہوئے, تو سب کو ان کو بھی سنے, سب کو سنے, انڈرسٹینڈنگ. ویسے اس واقعے کا یہ بھی یہی حضرت عمر نے مطلب ایک ایگزامپل دی ہے نا کہ کسی کو اس طرح سے آئیڈیلائز نہ کریں کہ آپ اس کی ہر صحیح غلط بات بس اسی کو ایک آئیڈیل بنا کے اس کو وہ پیش کرتے ہیں. یہ حق صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی تھے, تو ان کی آپ ہر بات کو ہمیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے. باقی جو بھی ہیں مطلب اس کے بعد جو ہم علماء وغیرہ جو ہم آگے سنتے ہیں وہی آتی تھی نا, اگر کوئی چیز بالکل غلطی, یعنی ان سے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو بھی جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے یہ غلط رانگ ڈیسیژن لیا, آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یا پہلے سے اس سے پہلے سے ان کو انسٹرکشنز آ جاتی تھی کہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. یہاں تک کہ ان کی بیوی کے کہنے پہ وہ شہد کھانے کا انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اپنے کو حرام کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ کیا کہ تم نے کیا دوسرے بیوی کی مرضی چاہنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اسی وقت ہی ہر چیز آیتیں نازل ہو رہی ہیں, تو ان سے تو ملا ہی نہیں سکتے نا کسی کو. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شخصیت پرستی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپلائی نہیں کرتی نا, کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو ہی ٹاپ پہ رکھنا ہے, اس کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جیسے بتاتے ہیں کہ چھوٹی موٹی ان سے اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھی, تو ہم ان کو بھی اس طرح شخصیت پرستی کو اس میں تو نہیں لا سکتے نا. نہیں, لیکن اس پہ ہم یہ کر سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ ان سے جو غلطیاں ہوئی اس کی وہ ازالہ ہو گیا نا, مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی کریکشن کیا ہے. باقی لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی کریکشن ہمیں پتہ نہیں کہ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے تھا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے نا اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی ہمارے رسول کی اطاعت کرنی ہم پہ واجب ہے, ہم یہ کسی اور ملک کے لیے نہیں کر سکتے. نبی پھر اللہ کے ساتھ ان کے رسول کو فالو کرو, ان کے اٹھتے بیٹھتے کھاتا پیتا بولنا, یعنی ان کی ہر چیز کو یو ول ہیو ٹو فالو. مطلب وہ کسی عام آدمی سے نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو نہیں فالو کریں گے, اور یہ تو دوسروں کا ہوگا شخصیت پرستی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ان کی کوالٹیز ہر چیز اللہ نے کر کے دکھائی ہے,
وہ تو ہمیں پسند کرنا ہی ہوگا ہر حال میں. ٹھیک ہے مطلب ان کو فالو ہر حال میں کرنا ہی ہے, دماغ نہیں لڑانا اپنا, مطلب وہی ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے, ہمیں انہیں کی ہر چیز فالو کرنی چاہیے جو اس طریقے سے بولتے ہیں. اور کسی کو نہیں کہاتی ہوں, اور آتی ہوں رسول میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور صحیح جزاک اللہ. چلے آگے بڑھیں, ہم کسی کو اگر کوئی بات کہنی ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, بیکاز ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ. چلے آگے چلیں. اوکے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا, تو کوئی واٹس ایپ میسج, فون کال, کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب. آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا, اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا, بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگے پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر, صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی, اور وہ بھی طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کرتا. نہیں سر, 28 سال. یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا, فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں, اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک, دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے, ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ, وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ طاعون کے مرض میں. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے, تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا, حمزہ ابن عبد المطلب, المستدرک علاقے میں حدیث ہے سید الشہداء ہیں حمزہ, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. یعنی حسین ابن علی, یعنی امام نسائی, یعنی امام حنیفہ, اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہوا. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا, کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی, ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں. جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں. ظاہر اللہ نے دنیا ازمائش کے لیے بنائی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے. تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ 605 میں پڑھ گئے کہ
کس کو گورنر چنا جائے. پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا. اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے. ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا. اور پھر نبی الاسلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا, تو اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو صحابہ کرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا. تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسپٹ کر لیے, چوتھے کو بھی کر لیا. ٹھیک ہے, یہ قطعاً بدنیتی پہ نہیں تھا. حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے, بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا. اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. پھر انسان ہے, بعض اوقات انسان سے کوئی چیزیں وقتی طور پہ وہ ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, دوسرے اینگل سے اس سے اوور لک ہو جاتی ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان, یعنی آپ اس کی زندہ مثال عبداللہ بن عمر لیں. عبداللہ بن عمر پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے. آپ اندازہ کریں جب امت میں تفریق ہوئی حضرت علی کے دور میں, تو عبداللہ بن عمر نے نہ حضرت معاویہ کی بیعت کی نہ حضرت علی کی بیعت کی, بلکہ غیر جانبدار ہو گئے. جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ کی بیعت کر لی, اور حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں جب اپنے بیٹے کی بیعت لی تو اس کی بھی بیعت کر لی. اتنی سپورٹ کی, لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا. صحیح بخاری موجود ہے, حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی, اور کہا مجھے پتا چل جائے نا کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے ساتھ یہ اس نے کیا ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو تلوار نیزے لانے کی اجازت دی ہے. احرام کی حالت میں تو آپ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے ہی نہیں جا سکتے سوائے 2 چادروں کے. یعنی اسی کو کہا کہ تم نے یہ جان بوجھ کے پابندی اٹھائی تاکہ میرے پاؤں میں وہ نیزہ مرواؤ, اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہو گئے اسی زخم سے. وہ جیلس تھا ان سے, کیونکہ گورنر حجاز حجاج تھا اور امیر حج جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے تھے. اور عبد الملک بن مروان خط میں لکھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کے مشورے کے بغیر تم نے نہیں چلنا. تو اس کو ہوتا تھا کہ بھی گورنر میں ہوں, اور گورنر وہ آج والا گورنر نہ سمجھیے گا, اس وقت گورنر ایک بلا ہوتی تھی. اور امیر حج یہ ہے, اس وقت تو یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا کہ امیر حج گورنر خود ہوتا تھا. آج کل کے گورنر تو یہ ہوتے تھے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہ پڑھنی آتی ہو, ہاں نماز بھی نہ آتی ہو, وہ تو یہ ساری چیزیں تو جانتے تھے. تو خیر اس نے بدلہ اتارا. پھر ان دنوں میں جا کے مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کاش میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فئۃ الباغیہ کے خلاف اس وقت قتال کیا ہوتا. یعنی وہ ان کو زندگی میں نیوٹرل رہنا اور سپورٹ کرنا بنو امیہ کی, وہ آخری وقت میں انہوں نے اس کو اپنی زندگی کی غلطی مانا. جس میں کہتا ہوں کہ جو چیز حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی, وہ عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال کے بعد سمجھ آئی. 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں, 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر شہید ہوئے ہیں. کہ میں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا ہے یہ تو الٹے میرے ہی قاتل بنے. لہٰذا عبداللہ بن عمر کی جو باتیں جتنی پیش کی جاتی ہیں نا وہ منسوخ ہیں. وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے جب واقعہ ہررا کے بعد اہل مدینہ بیعت توڑ رہے تھے تو عبداللہ بن عمر لوگوں کو ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بیعت نہ توڑو. تو وہ سر مسلم شریف میں موجود ہے بخاری میں کہ وہ کن کو ملے تھے؟ عبداللہ بن متی صحابی کو. وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ خود صحابہ تھے. اور یہ عبداللہ بن متی وہی ہیں جن کے بارے میں آدھی روایت ناسبی پیش کرتے ہیں کہ جی محمد بن حنفیہ نے عبداللہ ابن متی کے ساتھ اس معاملے میں بحث کی تھی کہ میں نے تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں تو اسے سنت کا عامل پایا ہے,
اور عبداللہ ابن مطیع کہتے تھے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو جو بدکاریاں یزید کے اندر موجود ہیں. تو لوگ جو ہیں محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے, حنفیہ نامی عورت سے, ان کی بات کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ یزید کا سپورٹر ہے. تو وہ روایت پوری نکل کرتے ہیں, اس میں عبداللہ ابن مطیع محمد بن حنفیہ کا رد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ تو جتنے دن آپ آ رہے ہیں نا اتنے دن وہ رفع الیدین سے نمازیں پڑھتا رہا. ٹھیک ہے, پہلے ننگے ساری پڑھتا سی بغیر رفع الیدین دے. یعنی آپ کے وہ جس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں, یہاں بھی کئی حکمران ہیں وہ بعض کا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید میں بغیر وضو کے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے. تو پوری روایت یہ ہے, ابن کثیر کے اندر ہے, تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر. تو عبداللہ ابن مطیع کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے, وہ بیعت توڑنے والوں میں شامل تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سمجھ آئی. تو اس طرح ہو جاتا ہے, لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے. پھر بخاری میں جو 4108 نمبر حدیث ہے کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے بعد مدینہ شریف آ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کی خواہش ہے نا اس امر خلافت میں وہ اپنا سینگ اٹھائے, اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو محمد بن مسلمہ وہ بعد میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کو چاہیے تھا آپ وہیں پہ جواب دیتے, یعنی وہ انہی کو کنایے سے بات ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو حضرت عمر ہے جن کی وجہ سے شام فتح ہوا ہے, اور شام کا ایک گورنر جو بعد میں وہاں کے امیر بھی بن گئے, وہ انہی کے بارے میں ٹونٹ کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں جو یوں احتبا کر کے بیٹھے تھے, اور میں اسے بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے. اور اس حدیث کو امام بخاری غزوہ خندق میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن عمر جنگ میں شامل تھے مسلمانوں کی طرف سے, اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. وہ فضیلت کا ڈفرنس بتا رہے تھے. اور یہ جو سیم جملہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, جب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں خواب میں, میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اب میں شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں, اور اگر میری اچانک موت ہو جائے تو تم نے ان 6 بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ چننا ہے, ان کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا. اور جب تم دیکھو ان 6 میں سے چنے ہوئے خلیفہ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسلام کی خاطر. وہی جملہ جو عبداللہ بن عمر نے بعد میں ریپیٹ کیا. 6 بندوں کا نام مسلم شریف میں نہیں ہے, بخاری میں موجود ہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے آگے الفاظ ہیں, دیکھنا سعد ابن ابی وقاص پہ بھی اگر تم متفق ہو جاؤ تو انہیں اپنا خلیفہ چن لینا, اور میرا ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کرنا اس کی پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت عمر نے اسے گورنر سے معزول کر دیا تھا لہذا سعد کو تو ہم نے خلیفہ نہیں چننا. اگر تم اس پہ متفق ہو جاؤ تو میرا اور سعد کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. وہ کیوں کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تاکہ پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. جسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر تیسرے دن آئی جی چینج کر دیتے ہیں. تیسرے دن نہیں چینج ہونا چاہیے, کم از کم 1 سال رہنے دینا چاہیے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے چینج ہونا چاہیے, ورنہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے معاملات. آپ فوج کا سسٹم دیکھیں نا وقت کے ساتھ کتنا ایوالو ہوا ہے. ان کو جب پتا چلا کہ خاص علاقے میں جب کوئی بندہ خاص اتنے عرصے کے لیے رہ جائے تو پھر وہ وہاں پہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے, تو یہ آپ دیکھیں 2 سال کے بعد فوراً ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کہیں پہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کرے. ورنہ اب ایک علاقے میں ایک بندہ ہی بیٹھا رہے تو سب لوگ پھر اس کی طرف رجوع لائیں گے, جس طرح محلے کے کونسلوں کی طرف لوگ رجوع لاتے ہیں, پھر پیسے رشوت بھی چیز شروع ہو جائے گی. تو یہ حکمت ہے. تو یہ میں نے پوری ساری سٹوری آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے. شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ کے والے سے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں آپ حضرت عمر کے دور میں حضرت معاویہ کی وہ ایسی ایکٹیویٹی بتائیں اس میں تو جو یعنی حضرت معاویہ کی جو آئیڈیل دور حکومت ہے نا وہ وہی ہے جو حضرت عمر کے انڈر ان کا گزرا ہے, کیونکہ مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. یہ جو کچھ ہوا یہ بعد کی بات ہے. اور دوسرا اگر حضرت عمر کے معاملات بدنیتی پہ مبنی ہوتے تو اتنی بڑی انسٹرکشنز نہ وہ دیتے
جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں. پھر اس سے بھی بڑھ کے بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے ہیں. یہ ان کا کرائٹیریا تھا. عشرۃ مبشرۃ کی انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، اگرچہ ان میں ایک 7واں بندہ بھی اس وقت زندہ تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا. ادروائز 7 بندے زندہ تھے حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں 10 مبشرہ میں سے. لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے کسی دوسرے ایسے بندے کو نہیں نامزد کیا جو بعد کا تھا، سب سینئر صحابہ تھے. اور صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا نام پہلے نمبر پہ ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح. تو حضرت علی سے اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر تیسری بات، حضرت عمر نے تینوں کی پوسٹوں کے اوپر جو بندے لگائے ہوئے تھے اس سے ہی آپ ان کے ویژن کا اندازہ کر لیں. یعنی 3 بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے حضرت عمر کے دور میں، حجاز، مکہ مدینہ اور یہ عرب کی سرزمین، پرشین امپائر گری تو عراق، ایران، یہ پورا علاقہ، رومن امپائر گری تو شام، پھر ساتھ مصر، یہ سارا. یہ 3 مراکز تھے. تینوں مراکز میں حضرت عمر نے جو سب سے پاورفل عہدہ چیف جسٹس کا، آج کل چیف جسٹس کا عہدہ اتنا پاورفل ہے جبکہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں. اس زمانے میں جب کہ انصاف کا نظام ہو وہاں تو چیف جسٹس کے سامنے وقت کا خلیفہ بھی پیش ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس تینوں علاقوں کے کون سے ہیں؟ تینوں مین مراکز کے. حضرت علی کو لگایا حجاز کا، مکہ مدینے کا. حضرت ابو درداء کو جو اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب صحابی لیکن زہد کے امام، انہیں شام کا. اسی لیے ان کا حضرت معاویہ سے پھر جھگڑا بھی رہتا تھا، وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے، اپنے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اور کوفے کا عبداللہ ابن مسعود کو، وہ بھی جناب 0 ٹالرنس والا بندہ، کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. تو یہ اگر آپ صحیح اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے، ایویں نہیں وڈا ہو جاتا کوئی. اس میں کئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان کو دی ہوتی ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. کل اور پرسوں تو نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے نا، تو منڈے کو انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اوکے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.